باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورت آل عمران تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا آج ہمارا 10واں رکوع ہے، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ، واولئک اور وہی، ہم وہ، وقود ایندھن نار آگ۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، وَأُولَئِكَ هُمْ اور وہی ہیں ایندھن، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انسان کے لیے سب سے زیادہ کارآمد چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے اس کا مال ہے یا انسان کی اولاد ہے، جس کے اوپر انسان غرور و تکبر کا مظاہرہ بھی کر لیتا ہے، اور غرور و تکبر کے اندر آ کر دوسروں کو دھمکی بھی دے گا کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے بازو ہیں۔ اور اسی طرح اگر مال و دولت ہے تو وہ مال و دولت کے ذریعے سے عدالت کو بھی خریدنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، پولیس کو خریدنے کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، انتظامیہ کو بھی خریدنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مال کے زور کے اوپر اپنے آپ کو سزا سے بچا لوں گا جرم کرنے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر لیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان لوگوں کا وہ نہ ہی مال اور نہ ہی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ دے گی۔ تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ تم لوگ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو، اور وہ لوگ اور وہی لوگ ہوں گے آگ کا ایندھن، یعنی کہ بطور ایندھن بھی انہی لوگوں کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کدأب آل فرعون، کدأب جیسے معاملہ آل فرعون فرعون والے، والذین اور وہ جو کہ من قبلہم ان سے پہلے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتیں، فأخذہم سو انہیں پکڑا اللہ اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا۔ کدأب آل فرعون جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ فرعون کا جو دستور تھا اس کا طریقہ کار تھا، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ یہی وفد نجران کی طرف فرما لیا کہ جس طرح ان کا دستور رہا تم لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، انہیں جھٹلا رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو طریقہ کار ہے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر آگے فرمایا قل للذین کفروا، قل کہہ دیں للذین وہ جو کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور برا ہے میہاد ٹھکانہ۔ قل للذین کفروا کہہ دے کافروں کو، ستغلبون وتحشرون الی جہنم اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، وبئس المیہاد اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں کہ وہ مغلوب کیے جائیں گے اور وہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اب اس کے اندر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں
کہ اس کے اندر ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے۔ اب اس کے اندر یہ بات انسان کے ذہن کے اندر آتی ہے کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو مغلوب کر دیں گے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں گے، انہیں پاور دے دیں گے۔ اور آج پھر ہم مجموعی لحاظ سے نظر ڈالتے ہیں عالمی سطح کے اوپر تو مسلمان مغلوب ہیں اور کافر مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں، ہاں وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، ہتھیاروں کے لحاظ سے ہو، جدید ہتھیاروں کے لحاظ سے ہو، سائنسی لحاظ سے ہو، میڈیکل کے شعبے کے لحاظ سے ہو، سیاسی طاقت کے لحاظ سے ہو، کسی بھی شعبے کے لحاظ سے دیکھا جائے اس وقت مسلمان مغلوب ہیں اور ان کے اوپر غالب کافر ہیں، ظاہری طور پر ہمیں جو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر اب ہمیں شبہ ایک پیدا ہو سکتا ہے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب حضور کو نبوت اللہ نے عطا فرما دی کہ اس کے بعد اہل ایمان پھر غالب رہیں گے اور کافر مغلوب ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام میں سے ایک طبقے کا یہ نظریہ ہے یا انہوں نے اس سے یہ مراد لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام دنیا کے اور تمام زمانوں کے کافر مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی تھی تو اس وقت کا جو مشرکین تھے اور اس زمانے کے جو یہود تھے وہ مراد ہے کہ مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قتل کے ذریعے سے، قید کے ذریعے سے ان کے اوپر مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ پھر یہودیوں کو دیکھا جائے کہ یہودیوں کو قتل کے ذریعے سے، قید کے ساتھ ساتھ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، پھر ان کے لیے جلاوطنی کے احکامات، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب بنا دیا۔ ایک مفسرین اکرام کا گروہ یہ فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا مفسرین اکرام کا گروہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اہل ایمان حقیقی معنوں کے اندر خلافت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے مطابق، وہ جب اہل ایمان اس کے مطابق سلسلہ چلاتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں غالب رکھیں گے۔ وہ انسان دیکھ لے کہ تقریباً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی تو اس کے بعد 1000 سال تک دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ اس کے بعد جب مسلمان حکمرانوں کے اندر عیاشی کا مادہ پیدا ہو گیا، مسلمانوں نے رائے حق کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنے اصل راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں توڑ دیا، انہیں تقسیم کر دیا، اور اس طرح اہل باطل وہ ان کے اوپر غالب آ گئے۔ پھر آگے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قد البتہ کان لکم تمہارے لیے ہے، آیۃ ایک نشانی، فی میں فئتین دو گروہ، التقطا وہ باہم مقابل ہوئے، فئتن ایک گروہ تو قاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، و اخرى اور دوسرا کافرتن کافر، یرونہم وہ انہیں دکھائی دیتے، مثلیہم ان کے دو چند، رائے العین کھلی آنکھیں، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ ایک عبرت لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرہ اور دوسری فوج کافروں کی ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جس جنگ کے بارے میں اشارہ کیا گیا تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 700 اونٹوں کی تعداد، 100 گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین تھے جن کی تعداد 300 سے کچھ زائد یعنی 312، 13 یا 14 تھے، پھر ان کے پاس کل اونٹوں کی تعداد 70، 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں تھیں، اور ایک فریق دوسرے فریق کو اپنے دو چند نظر آتا تھا،
تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر کامل توکل اور استقلال کا جو وعدہ تھا، تو مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح، نصرت، اعتماد کی صورت کے اندر کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر ظاہر فرما دیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زُيِّنَ خوشنما کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت مرغوب چیزوں میں، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، مقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضہ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، مسومہ نشان زدہ، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع یہ ساز و سامان، حیات دنیا دنیا کی زندگی، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن و ثواب اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے، والقناطیر مقنطرۃ من الذہب والفضہ اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل مسومہ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو انسان کے لیے مزین کیا۔ اب مزین کرنے کے اندر انسان کے لیے بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ لی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام ہے وہ بغیر حکمت کے ہوتا نہیں۔ تو اب اس کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنا دیا کہ اس طبیعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا فرما دی کہ وہ انسان خود بخود ان چیزوں کی فکر کے اندر لگ جاتا ہے، انسان بذات خود اس طرف اپنی طبیعت کو مائل کر لیتا ہے۔ تو اب انسان کا اس طرح مائل ہونا، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ دنیا، اگر انسان کے اندر اس چیز کی محبت نہ ہوتی دنیا کی، تو پھر دنیا کا سارا نظام ایک طرح کا درہم برہم ہو جاتا۔ کسی کو یہ غرض ہی نہ ہوتی، وہ کھیتی باڑی کی مشقت کرنے کی کوشش ہی نہ کرتا، اگر اس کی رغبت دنیا کی طرف نہ ہوتی۔ پھر اسی طرح مزدور ہے، وہ صنعت و عرفت کے اندر جا کر محنت نہ کرتا۔ تجارت کرنے والا بندہ، وہ اپنا پیسہ وہ تجارت کے اوپر نہ لگاتا، پھر دنیا کا یہ ایک طرح کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اس کے اندر دیکھ لیں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی کہ انسان کے دل کے اندر اس کی محبت کو جو ڈالا، اس کی وجہ سے کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے، محنت مزدوری بھی کر رہا ہے، صنعت و عرفت کا معاملہ بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا۔ تو اس طریقے سے دوسرے لوگوں کے اندر یہ پیسے کی گردش بھی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور حکمت کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا ذائقہ معلوم کیسے ہوگا؟ اب جس وقت انسان دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کے دماغ کے اندر بات آئے گی کہ میں نے نیک عمل کرنا ہے تو اس سے ہزارہا گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر اس انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر ایک حکمت پائی جاتی ہے۔ پھر ایک حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ ان چیزوں کی جو محبت انسان کے اندر طبی طور پر انسان کے دل کے اندر پیدا کی گئی، تو انسان کا اس کے اندر امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کہ جس کے اندر تمہاری محبت اس کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، تم دنیا کی طرف جا رہے ہو، کیا تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر تم نے آخرت کو تو نہیں بلا دیا؟ آخرت کو تو تم نے بلانے والا کام نہیں کر دیا کہیں، کہ اصل حقیقت تو آخرت ہے، کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر تو تم آخرت کو بلا بیٹھو۔ یہ انسان کے لیے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر یہ امتحان کی صورت کے اندر بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ذکر بھی فرما رکھا ہے۔ تو یہ مختلف حکمتیں ہیں
کہ جو انسان کے لیے دنیا کی چیزیں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرما دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مزین کر اس کے اندر عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، پھر اسی طرح اولاد کا تذکرہ کیا گیا، پھر خزانے کا، پھر سونا چاندی اور نشان زدہ گھوڑوں کا، پھر اسی طرح مویشی ہیں، کھیتی ہیں، یہ چند چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیں اُنبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر بہتر من ذالکم اس سے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا پرہیزگار ہیں عند ربہم ان کا رب کے پاس جنات باغات تجری جاری ہیں من تحتیہ اس کے نیچے انہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وازواج اور بیویاں مطہرہ پاک ورضوان اور خوشنودی من اللہ اللہ سے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا بالعباد بندوں کو۔ قل اُنبئکم بخیر من ذالکم کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں وازواج مطہرہ اور عورتیں ہیں پاک ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی واللہ بصیر بالعباد اور اللہ کی نگاہ میں ہے بندے۔ اب یہاں پر ان دو آیات کا جائزہ لیا جائے۔ یہ انتہائی عام بات بھی ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا تو وہاں پر 6 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جس طرح عورتوں کے بارے میں ذکر فرما دیا، اولاد ہیں، بیٹے ہیں، پھر اسی طرح خزانے جمع کیے ہوئے سونا چاندی کے، پھر نشان زدہ گھوڑے ہیں، اسی طرح مویشی اور کھیتی، یہ چیزیں شمار کی جائیں تو 6 بنتی ہیں۔ جبکہ جو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اس سے بہتر تمہیں ملے گا، جس کی خبر میں تجھے بتلا رہا ہوں وہ کون سی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر فرمایا کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پھر پاک صاف عورتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اب دنیا کی 6 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اخروی لحاظ سے آخرت کا 3 چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اب دیکھا جائے کہ جو دنیا کی چیزیں انسان کے لیے زیادہ مرغوب ہیں یا محبت والی چیزیں ہیں، اس کے اندر عورتیں ہیں پہلے نمبر پر، کہ عورت کے لیے یا اولاد کے لیے انسان حلال حرام مال کمائے گا انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی تربیت کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے۔ تو اب یہاں پر پہلے نمبر پر عورتوں کا تذکرہ آ گیا، تو اس کے مد مقابل آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ پھر اولاد کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر نہیں فرمایا کہ اولاد انسان کے لیے دنیا کے اندر کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرا نام روشن کریں گے، یہ میرے مال و اسباب جائیداد کے وارث بنیں گے، جبکہ آخرت کے اندر انسان اس چیز کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس چیز کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اگر انسان کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی اگر خواہش ہوگی قیامت کے دن اولاد کی، اگر دنیا کے اندر اسے اولاد نہیں اللہ نے عطا کی تھی، آخرت کے اندر اگر اس نے اولاد کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ تو ایک مسلمان کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ اگر اس نے اولاد کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فوری طور پر حمل والا معاملہ کر دیں گے، حمل کے بعد اس کے پرورش کا انتظام، تو اس کے ساتھ ہی بچے کی پیدائش، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اولاد کا انتظام فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح اگر اولاد نیک ہے تو جنت کے اندر وہاں پر ایک ساتھ میں رہیں گے۔ پھر اگر ایک ان کے مقامات علیحدہ علیحدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سواری دیں گے، وہ اپنی خاندان کے افراد سے اولاد سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ اس لیے اولاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے جنت کے لحاظ سے نہیں فرمایا۔ پھر آگے خزانے ہیں، تو خزانوں کا ذکر انسان کے لیے اس لیے نہیں کیا کہ دنیا کے اندر انسان خزانے کے بل بوتے کے اوپر اپنی سہولیات کا انتظام کرتا ہے، جبکہ جنت کے اندر انہیں بغیر کسی قیمت کے ہر قسم کی سہولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پھر
نشان زدہ گھوڑوں کے بارے میں دنیا کا تذکرہ کر لیا گیا، لیکن قیامت کے اندر نہیں، وہاں پر وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو فری میں عطا کر لیں گے۔ مویشی ہیں، مویشیوں کی بھی انسان کو ادھر وہاں پر حاجت نہ رہے گی، کھیتی کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا تیسری چیز کا یہ ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں میسر ہوگی۔ جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل گئی، اسے کائنات کی ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر، سو بخش دے، لنا، ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دعائیہ کلمات سکھا دیے کہ اپنے رب سے دعا کرنے کا طریقہ کار، اپنے گناہوں کی بخشش اور آگ کے عذاب سے حفاظت کی دعا۔ پھر آگے فرمایا الصابرین والصادقین، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنافقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کے بارے میں ذکر فرمایا، اس کے اندر صبر کرنے والا، پھر اسی طرح صادقین سچے، حکم بجا لانے والے، منفقین خرچ کرنے والے، اور گناہ بخشوانے والے سحری کے وقت۔ سحری کے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آسمان دنیا پر بھی آتے ہیں، اور انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خصوصی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ذکر فرمایا، اور وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے وقت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیچھے صفات کے بارے میں ذکر کر لیا، اور یہ ان صفات کے متعلق اس سے پہلے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ہمارا ذکر ہو چکا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شاہدہ گواہی دی اللہ، اللہ نے، انہ کہ وہ، لا الہ نہیں معبود، الا سوائے اس کے، والملائکہ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائمہ قائم ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں معبود، الا ہو سوائے اس کے، عزیز زبردست حکیم حکمت والا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی عام ترین بات ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اس آیت کریمہ کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنے بارے میں گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود اپنی گواہی دے رہے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے قابل ذات، عبادت کے لائق ذات اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک شام سے دو آئے تھے عیسائی عالم پادری، تو انہوں نے آ کر جب مدینہ کا جائزہ لیا، یہودی دو بڑے عالم تھے، عیسائی نہیں تھے بلکہ یہودی تھے، یہودی دو بڑے عالم آئے تھے ملک شام سے مدینہ کے اندر۔ جب انہوں نے مدینہ کی بستی کو دیکھا تو آپس کے اندر انہوں نے گفتگو کی، کہنے لگے کہ تورات کے اندر آخری نبی کے حوالے سے جس علاقے کے اندر بھیجنے کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ علاقے، یہ بستی تو ہمیں اسی نشانیوں کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ایسا بزرگ بھی ہے کہ جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ان سے ملاقات ہم کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔
حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھی تھی۔ تو پھر وہ آپ کے پاس جب حاضر ہو گئے تو آپ سے کہا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، کہنے لگے آپ سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوال کریں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھئے۔ تو انہوں نے سوال کیا، دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یہ آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر سنا دی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ کو آیت شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی ایک فضیلت کے اندر حدیث مبارکہ کافی احادیث موجود ہیں، لیکن ایک کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہادت یعنی شاہد اللہ، اس آیت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پھر سورۃ عمران کی آیت کے بارے میں اور ذکر فرمایا، قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب۔ تو یہاں تک جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم جو حاجت ہے اس کی مغفرت ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کی فضیلت کے اندر فرمان ہے، جو برکت کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان دین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسلام ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین وہ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی، الا من بعد مگر بعد اس کے ما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس، علم بغیا ضد بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو انکار کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی فرما برداری ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور اسلام کے متعلق ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب اس کے بارے میں دین اور اسلام کے متعلق اور مذہب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہے طریقہ اور روش۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول اور احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تمام انبیاء کے اندر مشترک چیزیں ہیں، تو وہ اصول وہ اس کے لیے لفظ دین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر لفظ شریعت یا منہاج یا بعد کی اصطلاح میں لفظ مذہب فروعی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں جو مختلف زمانوں کے اندر یا مختلف امتوں کے اندر مختلف ہوتے چلے آئے، اس کے لیے لفظ مذہب کا بھی استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے لفظ منہاج کا بھی استعمال کیا جائے گا اور اس کے لیے لفظ شریعت کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کے لیے لفظ دین کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اب اس چیز یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات، تمام نقائص سے پاک ہونا، اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان، زبان سے اقرار، روز قیامت،
پر ایمان، اصحاب کتاب، جزا سزا، جنت دوزخ پر ایمان، یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کے زمانے کے اندر لازم اور ضروری تھی، اور یہ ہمارے دین کا حصہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد لفظ اسلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اب اسلام کے اصل معنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اس کے تابع فرمان ہونا، اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہونا، یہ اسلام کا لفظی معنی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر لینا، سپرد کر دینا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے۔ ان کا دین دین اسلام تھا۔ اس معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر سورۃ یونس کے اندر ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہاں پر مسلمین کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا، جیسے ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ تو پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اس معنی کے اعتبار سے کہا تھا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ مطلب یہ کہ جس نبی کے دور کے اندر ان کے ماننے والے جو تعلیمات انبیاء لے کر آئے، ان کے پیروکاروں نے جب ان کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اس سے روگردانی نہ کی، تو ان کے لیے لفظ، ان کے دین کے لیے لفظ اسلام اور ان کے پیروں کے لیے لفظ مسلمان کا استعمال کیا جاتا رہا۔ تو یہ تو آ گیا اس کا مطلقاً، اور بسا اوقات یہ مخصوص کیا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ شریعت محمدیہ کے لیے یا اس کے پیروکاروں کے لیے مسلمان کا، اور لفظ اسلام کا اس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ جب ایک نبی کا وقت تھا، ان کے پاس احکام شریعت تھے، جب تک ان کا زمانہ رہا، ان کے پیروکار، ان کے متبعین، تو وہ جب تک ان کی اقتداء کرتے رہے، ان کا مذہب اسلام تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار تھے۔ جب اس نبی کا زمانہ گزر گیا تو ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کو لے آئے، نئے احکامات لے آئے، پہلی شریعت کو منسوخ کر لیا۔ اب بعد میں آنے والے جو نبی تھے، تو اب اس نبی کی اطاعت کرنے والے، ان کی فرما برداری کرنے والے، ان کے احکامات پر چلنے والے، وہ پھر مسلمان ہوں گے۔ منسوخ شدہ مذہب کے اوپر عمل پیرا ہونے والے وہ پھر مسلمان نہ رہیں گے۔ ہاں، وہ اس صورت کے اندر مسلمان بنیں گے کہ جب نئی شریعت کے اوپر بھی وہ اپنے آپ کو کاربند کر لیں، تو اس صورت کے اندر وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار ٹھہریں گے، اور ان کا نیا مذہب وہ مذہب اسلام کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اسی ترتیب سے آگے چلتے آئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرما دی، تو ان سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہوگی۔ اب کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی دوسرے نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات کا کاربند بنا لے، اسلام کو قبول کر لے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب سابقہ اس کا مذہب عیسائیت تھا، یہودیت تھا، کوئی بھی تھا، لیکن جب اس نے منسوخ شدہ مذہب کو چھوڑ دیا، نئے مذہب کے اوپر وہ آ گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور اس کا مذہب اسلام بن جائے گا۔ یہ تھی تفسیر، تشریح دین کے لحاظ سے، اسلام مذہب کے لحاظ سے، یہ آپ کے گوشہ گزار کی۔ ان خاجو کا، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فقل، تو کہہ دیں، اسلم تو میں نے جھکا دیا، وجہیہ اپنا منہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اور جو جس اتبعن میری پیروی کی، وقل اور کہہ دیں، للذین وہ جو کہ اوت الکتاب کتاب دیے گئے، والامیین اور ان پڑھ، اسلمتم کیا تم اسلام لائے، فإن پس اگر اسلموا وہ اسلام لائے، فقد اہتدوا تو انہوں نے راہ پالی، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا تو صرف علیہ آپ پر بلاہ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بالعباد بندوں کو۔ فَإِن خَاجُوكَ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ سیدھی پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کی نگاہ میں ہے بندے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو تابع کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی میں نے اطاعت کر لی، صرف میں نے نہ کی بلکہ وہ جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا۔ پھر اہل کتاب والوں سے آپ یہ کہہ دیں، ان پڑھ لوگوں کو کہہ دیں اگر وہ آپ کے تابع ہوتے ہیں تو پھر تو انہوں نے سیدھی راہ کو پا لیا، وہ پھر راہ ہدایت کے اوپر آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کا کام حق بات کا ان تک پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ بری ذمہ ہوگے، اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تھا 10واں رکوع جو الحمدللہ ہمارا آج مکمل ہو گیا۔